السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین مناظرین خیریت سے ہوں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ زور سے بولو جے شری رام۔ یہ جو ہے ایک ٹیرر کا نعرہ بن گیا ہے۔ رام بھگوان تھے یا نہیں تھے اس پر بھی تو بحث کرا لیتے ہیں۔ عورت کو آپ پیٹ سکتے ہیں، مسواک سے پیٹ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کا مسلمانوں کے بارے میں کیا ایجنڈا ہے؟ کس کو ہرایا؟ RSS کو ہرایا نہیں۔ کس سے بدلہ لیا؟ مودی سے بدلہ نہیں، ہم نے جاوید اختر سے بدلہ لے لیا۔ ہم نے جاوید اختر کو گٹر کا پانی پلا دیا۔ تو للن ٹاپ کے اس پڑھے لکھے آدمی نے دیکھیے کیا مکھوٹا اوڑھ کر آئے ہیں۔ اور یہ جس سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں، میں اس کو 3-4 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ RSS کے بہت دلال ہیں میڈیا کے اندر، پیڈ ان پیڈ ہے نا۔ یہ جو گروپ ہے انڈیا ٹوڈے، یہ پچھلے 1 مہینے سے سیریز چلا رہا ہے RSS کے 100 ورس۔ گول والکر جو گرو آف ہیٹ ہے، جو یہ کہتا ہے سارے مسلمانوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ہم نے وہی کرنا ہے ہم نے جو ہٹلر اور مسولینی نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کہ یہ دویدی صاحب جو ہیں، سوربھ دویدی صاحب جو ہیں، یہ ہندوتوادی گیم ایک بڑے ایڈوانس ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دینا ہوگا ان کو۔ کیا آپ نے جاوید اختر صاحب کو مسلمان کے طور پر بلایا؟ وہ تو ایتھیسٹ ہیں، وہ تو کسی دھرم کو مانتے نہیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ تو ان سے بحث کے لیے آپ نے یہ مولانا شمیل ندوی صاحب کو کیوں بلایا؟ بھائی آپ نے RSS کے بندوں کو کیوں نہیں بلایا؟ جن کے بھگوان ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں بٹھایا؟ اور یہ بحث اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس دیش کے سڑکوں پر مسلمانوں کو عیسائیوں کو ان کے مذہب کے تہوار نہیں منانے دیے جا رہے۔ مسلمان جو ہیں عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ان کی خانقاہیں توڑی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے کیا یہ دویدی یا ترویدی جو بھی ہیں ان سے کہا کہ جناب میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں؟ میں RSS کے آدمی کو بلائیے، میں خدا کے ساتھ ساتھ کہ میرے خدا کو کیوں پریشان کر رہے ہو یار؟ میں محمد کو پیار کرتا ہوں، میں اس کو بول نہیں پا رہا ہوں، بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ یہ RSS کے ایجنڈے میں شامل ہو گیا ہے بندہ کہ مسلمانوں کو صرف کس تک سیمت کرنا ہے؟ خدا، شریعت، 3 طلاق ہندوتوادیوں سے نہیں جیتی۔ آپ RSS کے گیم میں باقاعدہ شامل ہو رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر۔ بہشتی زیور کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے؟ بہشتی زیور منو اسمرتی کی ٹرو کاپی ہے۔ یہ تھے ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف مورخ جناب شمس الاسلام صاحب۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انڈین ہسٹری میں ان کی بہت ہی گہری پکڑ ہے، بلکہ انڈین ہی نہیں ورلڈ ہسٹری میں ان کی بہت ہی گہری ریسرچ رہی ہے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، آپ کو ان کی باتیں بہت ہی عجیب لگ رہی ہوں گی، مجھے بھی بہت عجیب لگ رہی ہے۔ پہلے میں نے بہت سنا کرتا تھا اور ابھی بھی سنتا ہوں، لیکن جو باتیں انہوں نے اس ویڈیو میں کہی ہے اس ڈیبیٹ کے متعلق، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید کہ یہ لا علمی میں یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو شاید وہ یہ باتیں نہ کہتے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس میں سے جو انہوں نے مفتی صاحب کے اوپر تنقیدی بات استعمال کی ہے، میں مفتی صاحب کی طرف سے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہیں، اتنے سارے ایشوز ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو چھوڑ کر کے اس طرح کی ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، ہم ان تمام مسائل سے واقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر اس ٹاپک پہ بات نہ کرتے تو یہ سارے مسائل دور ہو جاتے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر اس ٹاپک پہ بات ہو گئی تو وہ سارے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو یہ ڈیبیٹ ہوا ہے یہ سوربھ دویدی یا للن ٹاپ والے نہیں کرائے تھے۔ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے یہ جاوید صاحب اور مفتی شمیل ندوی کے انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بات نہ کہیں کہ یہ RSS کے کہنے پہ یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ RSS مسلمانوں کو ہر طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو RSS سے جوڑ دیا جائے۔ جہاں تک اس ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو اس کا RSS سے کوئی بھی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ اس وقت ہوئی کیوں؟ تو یہ سوال آپ کو مفتی شمیل ندوی صاحب سے کرنے کے بجائے آپ کو جاوید صاحب سے کرنی چاہیے تھی کہ ملک کے اندر جب اتنے سارے ایشوز ہیں تو وہ پبلک میں آ کر کے اللہ رب العزت کے وجود کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر جاوید اختر صاحب اللہ رب العزت کے وجود کے خلاف بات نہ کرتے
اور اتنی ساری بکواسات اگر ان کی نہ آتی تو پھر مفتی شمائل ندوی بھی کبھی ان کو اس طرح کے چیلنجز نہ دیتے، بلکہ حد تو تب ہو گئے جب انہیں اردو اکیڈمی کے ایک پروگرام کے لیے کولکاتہ بلایا گیا، اس کے بعد اس طرح کی نوعیت سامنے میں آئی، ورنہ اس طرح کا ڈیبیٹ نہیں ہوتا۔ اب رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ RSS والوں سے کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا دوسرے سنگٹھن والوں سے کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی ابھی تو ان کی پہلے شروعات ہے، انہوں نے سب سے پہلا ہی تو ڈیبیٹ کیا ہے پورے نیشنل لیول پہ، ان کی شروعات ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں آگے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہتر کام کر رہے ہیں، جو آپ ملک کے اندر جو ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو جگا رہے ہیں، RSS کی جو غلط پالیسیز ہے اور جو ان کے نظریات ہے اس سے لوگوں کو واقف کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی پہل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ ہی صحیح کر رہے ہیں اور سارے لوگ غلط کر رہے ہیں۔ آپ ایک رسپیکٹڈ پرسن ہیں، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے اس کی اچھے سے تحقیق کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، مفتی صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی، اور بلکہ آپ نے اسلام کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں اور RSS والوں میں خصوصی طور پہ آپ نے بہشتی زیور کا ذکر کیا کہ منو اسمرتی اور بہشتی زیور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے منو اسمرتی ہندو عورتوں کو کچل رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اسی طرح سے بہشتی زیور بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بچکانہ بات ہے۔ آپ کو اس کی بنیادی فرق آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بہشتی زیور وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ ایک اصولی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو بات آپ نے کہی ہے کہ بہشتی زیور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کم خاندان کی عورتیں اونچے خاندان کے گھرانوں میں شادی نہیں کر سکتے، اس طرح کی کوئی بات کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک طرح سے گمراہ کر رہے ہیں۔ بہشتی زیور میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور اس میں لکھی گئی ہے کہ خاندان کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی عورت کا کسی ایسے جگہ شادی نہ ہو کہ وہ وہاں پہ میل ہی نہ کھا پائے، تو وہ اس کے فیور میں وہ بات کہی گئی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اگر بے میل جگہ پہ شادی ہوتی ہے تو وہ فیملی صحیح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اس وجہ سے کہا گیا، اس میں عورت کے حقوق کو دیکھا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اسے جو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی فرض واجب سنت مستحب اس طرح کا کچھ نہیں ہے، بس ایک معاشرتی نظام کو دیکھ کر کے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ بات آپ نے بالکل غلط کہی ہے کہ بہشتی زیور کو آپ نے جو موازنہ کیا ہے منو اسمرتی کے ساتھ، آپ نے بہت ہی زیادہ خیانت کی ہے۔ آپ منو اسمرتی کو اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے عورتوں کو دبایا گیا، بلکہ مذہب اسلام میں اور شریعت میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو معلوم کرنی چاہیے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو کیا حقوق ملے ہیں، اس کو کیا کیا چیزوں کی آزادی ملی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، آپ چونکہ خود ہی ایک تاریخ داں ہیں تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا اور اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا عزت ملی، یورپ کے اندر عورتوں کا کیا مقام تھا، کس پرسپیکٹو سے، کس نظریے سے وہ عورتوں کو دیکھتے تھے۔ خود ہمارے ملک کے اندر ستی پرتھا جیسی ایک جاورانہ رسم موجود تھی، اور وہ ساری بات آپ کو معلوم ہے، تو کم از کم آپ کو اسلام کے زاویے سے اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کی بالکل پرفیکٹ ہیں، جو آپ ہسٹری کے حوالے سے کہتے ہیں اور RSS کے حوالے سے کہتے ہیں، لیکن آپ تنگ نظری مت رکھیے، ہر چیز کو RSS سے جوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ مفتی صاحب کے چاہے اس کے آپ نظریے سے آپ اتفاق رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے کہ ٹریک کو ادھر پھیر رہے ہیں۔ ہم آگے بھی کام کریں گے۔ آپ نے جو بات کہی کہ وہ RSS والوں سے ڈیبیٹ کرے، وہ جو ہے کہ دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ یہ تو صرف شروعات تھی، آگے کارواں چلتا رہے گا۔ آپ جیسے لوگ بھی اس میں شامل رہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عقل سلیم دے، اور تمام لوگوں کو جو ملک کی سالمیت کے لیے سوچ رہے ہیں، فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے اور فرقہ وارانہ فسادات سے ہمارے اور تمام ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک پیغامی ویڈیو تھا مفتی شمائل ندوی صاحب کے طرف سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم، جزاکم اللہ۔